الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. بادب بانصیب بے ادب بے نصیب، بے ادب محروم گشت از فضل رب. بہت ہی قابل احترام حضرات گرامی اور میرے پیارے دینی اسلامی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میرے پیارے دلارے عزیز طلبہ، تعلیم و تربیت اور اولاد کی تربیت اور اولاد کی اصلاح اور اولاد کی دیکھ بھال، اولاد کی صحیح رہبری، صحیح رہنمائی اور صحیح گائیڈنس ضروری ہے. اس لیے کہ ایک بچہ اور ایک اولاد جب آپ کے ہاں پیدا ہوتی ہے تو سمجھو کہ وہ ایک سادہ ورق کی طرح آپ کی اولاد ہے. اس سادے ورق پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، وہ پلین شیٹ ہے. اب آپ اس پر جس طرح کا ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں، اور یہ آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ کی رہبری سے ہوگا.
آپ اسے نیک بنانا چاہیں گے تو نیک بنا لیں گے، اور خدا نخواستہ آپ تربیت نہیں کریں گے اور بروں کی صحبت ان کو مل جائے گی تو وہ اولاد آپ کی بری ہو جائے گی، وہ آپ کا بچہ برا ہو جائے گا، آپ کا بچہ بگڑ جائے گا۔ آپ اسے اچھی عادتوں سے مالا مال کر سکتے ہیں، ورنہ وہ بری عادتوں میں، بری لتوں میں پڑ کر کے بیکار ہو جائے گا، اور آپ اگر اس کی صحیح تربیت کریں گے تو وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور باضابطہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا، قرآن مقدس بھی یہی کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے اہل و عیال کو آگ سے ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ، نارے جہنم سے ڈراؤ، یعنی اللہ کا خوف ان میں ہونا چاہیے، اللہ کی خشیت پیدا کرو، اللہ سے ڈرنے کی تربیت دو کہ بھائی اپنے رب سے ڈرو، اور رب کے عذاب سے ڈرو، رب کی سزا سے ڈرو، رب کے غیظ و غضب سے ڈرو، رب کی ناراضگی سے ڈرو۔ اس لیے کہ جو جہنم ہے، اس جہنم کا جو ایندھن، اس کا جلاون، اس کا سوختہ جو ہے، وہ بگڑے ہوئے اور نافرمان اور کفر کرنے والے انسان ہی ہیں اور پتھر ہے۔ پتھر سے مراد بت وغیرہ ہے۔ اور یہ جہنم اعدت للکافرین بھی آگے کہا گیا، اور یہ جہنم اللہ نے انکار کرنے والوں کے لیے بنائی۔ تو ہمیں اپنی اولاد کو صحیح تربیت ان کی کرنی چاہیے۔ چونکہ اگر آپ صحیح تربیت کرتے ہیں تو یہی اولاد آپ کو کل کو آپ کے گزرنے کے بعد یا آپ کی زندگی میں بھی آپ کی یہ تربیت یافتہ اولاد فرما بردار ہوگی، خدمت گزار ہوگی یہ اولاد، اور آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ اولاد آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے گی، دعائے بخشش کرے گی، دخول جنت کی دعائیں کرے گی، کشادگی قبر کی دعائیں کرے گی، آخرت میں راحت و آرام اور کامیابی اور کامرانی کی دعائیں کرے گی، اپنے رب کریم سے آپ کی مغفرت کی بھیک مانگے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس نیک اولاد کی دعا کو آپ کے حق میں قبول بھی فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، چونکہ اب وہ عمل کی دنیا میں نہیں ہے، اب وہ عمل کی دنیا سے نکل چکا ہے۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا اور یہ زندگانی جو ہمیں دی ہے، یہ زندگانی ہمیں حسنات کرنے کے لیے، خیرات کرنے کے لیے، اعمال کرنے کے لیے، صالحات کرنے کے لیے دی ہے، اچھے اچھے کاموں کو انجام دینے کے لیے دیا ہے۔ اب ہم اس دنیا سے جب رخصت ہو گئے، چلے گئے، کوچ کر گئے، رحلت کر گئے، تو اب ہم عمل نہیں کر سکتے، تو ہمیں کیسے فائدہ ہوگا؟ فرمایا الا من ثلاث، مگر تین چیز۔ کتنی چیزیں؟ تین چیز۔ او صدقۃ جاریۃ، ایک تو صدقہ جاریہ جو اس نے خود کیا، اپنی زندگی میں خوب صدقہ خیرات کیا، صدقے کا کام کیا، خیرات کا کام کیا، مال کو خرچ کیا،
اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب ان کو ملے گا، یا کہ ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد، ان کے اپنے لوگ، ان کے اقربا اعزاء رشتہ دار اولاد ان کے نام پہ صدقہ خیرات کرتی ہے تو اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا اور پہنچے گا۔ اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اور فرمایا او علم ينتفع به، اپنی اولاد کو جو آپ نے تربیت کی، تعلیم دی، اچھی باتوں کی رہنمائی کی اور ان اچھی باتوں پر وہ قائم ہے، دائم ہے، اس پر وہ عمل پیرا ہے، اس پر ڈٹا ہوا ہے، اس پر لگا ہوا ہے، اس پر کار بند ہے وہ، تو فرمایا کہ اس کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اسی طریقے پر فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، اور آپ کی اولاد صالح جب آپ کے لیے دعا مانگے گی، یا اللہ میرے والد کی بخشش فرما، میری والدہ کی مغفرت فرما، میرے والد کو جنت عطا فرما، میرے والد کی قبر کو کشادہ فرما، قبر میں راحت عطا فرما، چین عطا فرما، قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، قبر میں خوشبوئیں مہکا دے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قبر کی آسانیاں عطا فرما، آخرت کے مراحل کو آسان فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تو اس دعا کو اللہ، جو آپ کی صالح اولاد آپ کے لیے دعا مانگ رہی ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ اس میں یہ چیز بھی داخل ہو گئی کہ اولاد صالح کی دعا قبول ہوتی ہے تو ہمیں اپنے بچوں کی اور اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد صالح بن جائے۔ کیا بن جائے؟ صالح اور نیک بن جائے۔ اس لیے کہ صالحیت کے بغیر، نیکی کے بغیر ہم اپنی اولاد سے کچھ امید نہیں کر سکتے۔ جب ہماری اولاد نیک ہوگی تبھی ہمیں کچھ اس سے امید ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، ان کو صحیح تعلیم و تربیت دینی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدہ افضل من نحل من ادب حسن، اپنے بچے کو کسی نے اس سے بڑھ کر کے کوئی ادب نہیں دیا، اس سے بڑھ کر کے کوئی تحفہ نہیں دیا، یعنی اچھی تعلیم اور اچھا ادب سے بڑھ کر کے کوئی تعلیم، کوئی تحفہ نہیں دیا۔ یعنی سب سے بڑا تحفہ ہے بچوں کو حسن ادب سکھانا، اچھا ادب سکھانا۔ کیا سکھانا؟ اچھا ادب سکھانا۔ من ادب حسن، ما نحل والد ولدہ افضل من نحل من ادب حسن، حسن ادب سے بڑھ کر کے کوئی اور تحفہ ایک والد اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمیں بڑا تحفہ یعنی حسن ادب، اچھا ادب سکھانا چاہیے اپنی اولاد۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سوال و جواب ہو، قیامت کے دن یہ سوال و جواب ہوگا، اور جب تک یہ سوال نہیں ہوگا کوئی آدمی آگے نہیں بڑھے گا، دوسرا مرحلہ ان کے لیے نہیں آئے گا کہ ماذا علمتہ وماذا ادبتہ، کہ تم نے اپنی اولاد کو کس طرح کی تعلیم دی اور کس طرح کا ادب سکھایا۔ اس لیے چونکہ ہم سے یہ سوال بھی ہوگا، اس لیے ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے، ان کو صحیح تعلیم دینی ہے، صحیح تعلیم دینی۔ ورنہ اگر ان کو ادب و احترام اور ادب و تعلیم نہیں ہوگی اور ہم نہیں دیں گے تو بھائی ہماری پکڑ ہوگی۔
دوسری حدیث میں اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راعٍ فی اہلہ، کہ ہر آدمی سے ان کی ماتحتی میں جو لوگ ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں ان سے سوال ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے باز پرس ہوگا، ان کا مواخذہ ہوگا، ان کی گرفت ہوگی، ان کے بارے میں سوال ہوگا ان سے۔ اور ہر آدمی سے، چونکہ ہر آدمی نگہبان ہے، اور اس ہر نگہبان آدمی سے ان کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے اہل و عیال کی صحیح تربیت کرنی ہے، صحیح تربیت کرنی۔ اس لیے کہ اصل یتیم وہ نہیں ہے جن کا والد گزر گیا، جن کے والد کا، جن کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ یتیم نہیں ہے۔ اصل یتیم وہ ہے جو ادب و تعلیم سے رہ گیا، جن کو ہم نے ادب کی تعلیم نہیں دی، جن کو علم ہم نے نہیں دیا، جن کی صحیح رہبری ہم نے نہیں کی، اور وہ ان پڑھ، جاہل اور بیکار رہ گیا، تو اصل یتیم وہ ہے، اصل یتیم وہ ہے۔ عربی کا مقولہ ہے لیس الیتیم الذی قد مات ولدہ، لیس الیتیم الذی قد مات ولدہ ان الیتیم یتیم العلم والعدب، ان الیتیم یتیم العلم والعدب۔ وہ یتیم نہیں ہے جن کے والد کا انتقال ہو، بلکہ حقیقت میں وہ یتیم ہے جو علم اور ادب کا یتیم ہے۔ جن کے پاس علم اور ادب نہیں ہے وہ اصل میں یتیم ہے، وہ اصل میں یتیم۔ اس لیے ہر شخص کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو فرائض شرعیہ، حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے، فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے اپنی اولاد کو۔ یہ ہر ایک کے اوپر ضروری ہے۔ اس کے لیے ان کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور ان کی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس نے اپنے اہل و عیال کو دین سے غافل اور جاہل رکھا، دین سے غافل اور جاہل رکھا۔ اس لیے ہمیں اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کا سب سے پہلا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب آپ نکاح کریں، جب آپ نکاح کریں تو نکاح کسی صالحہ خاتون سے کریں، کسی نیک خاتون سے کریں، نیک اور صالح خاندان میں کریں، اچھے خاندانوں کا انتخاب کریں، اور نیک بیوی کا انتخاب کریں، نیک لڑکی کا انتخاب کریں۔ یہ نہیں کہ بہت حسین ہے، بہت جمیل ہے، بہت مال والی ہے، بڑے حسب نسب والی ہے، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ ترجیح کی چیز نہیں ہے کہ مال ہے، دولت ہے۔ مال ختم ہو جانے والی چیز ہے، دولت ختم ہو جانے والی چیز ہے، حسن میں پھیکا پڑ جائے گا، حسن ختم ہو جائے گا۔ اور حسب و نسب سے کیا ہونے والا؟ میں نے پچھلے مرتبہ حدیث سنائی تھی کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے گا، اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے نیک اور صالح، اسی کو علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ حسن صورت جو ہے چند روزہ ہے بھئی، 10 سال 5 سال حسین جمیل کہلائے گی جب تک نوجوانی میں ہے، جوانی ہونے لگے گی، پھر جوانی ڈھلنے لگے گی تو یہ حسن بھی ساتھ ساتھ پھیکا پڑ جائے گا، ڈلنے لگے گا۔
کھجور جب سوکھ جاتا ہے نا، جب کھجور سوکھتی ہے تو چھوارا بن جاتا ہے اس کا، اور انگور آبدار جب سوکھ جاتا ہے، جب اس کی عمر ہو جاتی ہے تو وہ کشمش بن جاتا ہے۔ اسی لیے بھائی ہمارے چہرے پہ بھی وہ حسن جمال نہیں رہے گا، لیکن اگر آپ سیرت کے اعتبار سے حسین ہیں تو یہ حسن آپ کا برقرار رہے گا آخر تک۔ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی لوگ تعریف کریں گے۔ فرمایا دنیا میں لوگ 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ تنکح المرأة لأربع، 4 وجہ سے، 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں کسی خاتون سے۔ لمالہا، مالدار خاتون ہے، ولحسبہا، خاندانی خاتون ہے، ولجمالہا، بہت خوبصورت خاتون ہے، ولدینہا، دیندار خاتون ہے، دیندار خاتون ہے۔ 4 چیزوں کو جس کرتا ہے۔ پیارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ان میں سے کن کو ترجیح دی ہے؟ آقا نے فرمایا لاسٹ میں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تم دیندار کو قبول کر کے کامیاب ہو جاؤ، دیندار کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو۔ یعنی دیندار خاتون کو تم اختیار کرو۔ ہاں لوگ کرتے ہیں مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، لیکن تم دینداری کو والی کو قبول کرو۔ تو ہمیں انتخاب کس میں کرنا چاہیے کہ ہماری اولاد اچھی ہو؟ ایک دیندار خاتون کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حلال کمائی۔ جب آپ کا نکاح ہو گیا، آپ کی شادی ہوگی دیندار عورت سے، پھر حلال کماؤ، حلال کمائی کے جو ذرائع ہیں اسے اختیار کرو، اس لیے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، جس طرح اور فرائض ہیں اسی طریقے پر حلال کا کمانا بھی فرض ہے۔ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اس سے تمہاری اولاد اچھی ہو جائے گی۔ تربیت میں حلال رزق کا بڑا اثر ہے، بڑا دخل ہے اس میں۔ اسی لیے انبیاء کرام کو بھی حلال کا حکم دیا اور عام مومنین کو بھی حلال کا حکم دیا۔ فرمایا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ فرمایا اے رسولو، طیبات، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ کس کو کھاؤ؟ پاکیزہ، اور اعمال صالحہ کرو، اور جو کچھ آپ لوگ عمل کر رہے ہیں اس سے میں بالکل واقف ہوں، بالکل میں اس سے کیا ہوں؟ واقف ہوں، سب کو میں جان رہا ہوں، بالکل واقف ہوں۔ اسی طرح عام مومنین کو بھی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، پاکیزہ کھاؤ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی اللہ کی عبادت کرتے۔ تو گویا کہ عام مومنین کو بھی، انبیاء کرام کو بھی، سبوں کو حکم دیا کہ بھائی طیبات کھاؤ، اچھے کھاؤ۔ آپ نے نکاح بھی کیا، اچھا آپ کھا رہے ہیں، آپ کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، فرمایا اب تم ان کے اچھے نام رکھو، سموا باسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں کے ساتھ ان کے نام رکھو، انبیاء کے ناموں پر ان کے نام رکھو۔ کن کے ناموں پر؟ انبیاء کے نام۔ یہ نہیں کہ ایسے نام رکھ رہے ہیں جس کا ترجمہ ہی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بھائی ترجمہ ہے کیا اس کا، بس نیا نام ہونا چاہیے صاحب۔ یہ لوگوں میں چل پڑا ہے آج نیا نام،
بس کوئی لفظ نیا ملنا چاہیے، اسے الٹا سیدھا ادھر سے ادھر کر کے کوئی لفظ بنا دو تو ہاں بھائی یہ نیا ہو گیا، میرے بیٹے کا میری بیٹی کا ایسا نام ہے کہ صاحب اس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے کہیں پر، حالانکہ اس کا حکم ہی نہیں، بلکہ نام جس کا پہلے رکھا جا چکا ہے، نام جس کا دنیا میں آ چکا ہے، فرمایا ان کے ناموں پہ نام رکھو، اور انبیاء کے نام چونکہ آ چکے ہیں اس کے انبیاء کے ناموں پہ رکھو، چونکہ انبیاء اور اولیاء کے ناموں پر تمہارے بچوں کے نام ہوں گے تو ان میں انبیاء کے صفات پیدا ہوں گے، اولیاء کے صفات پیدا ہوں گے، صالحین اور صادقین کے صفات پیدا ہوں گے ان کے اندر، چونکہ نام کا اثر نام والے پہ پڑتا ہے، اسم کا اثر مسمى پہ پڑتا ہے، اس لیے اچھے لوگوں کے جو نام ہیں، اور اچھے لوگوں میں سب سے اچھی جماعت کن کی ہے؟ انبیاء کی جماعت ہے نا، تو وہ نام رکھیے صاحب، لیکن الٹے سیدھے لوگ نام رکھنے لگے، اللہ حفاظت فرمایا عبداللہ عبد الرحمن نام رکھیے، ہاں اسماء حسنہ پر نام رکھیے، اچھے اچھے نام رکھیے، اور جب زبان وہ کھولنے لگے تو ان کو کلمہ سکھائیے، کیا سکھائیے؟ کلمہ شریف ان کو سکھائیے، کلمہ پڑھائیے، ہاں اس لیے کہ آپ ہی کی تربیت سے وہ سب کچھ آگے بڑھے گا اور پڑھے گا اور کرے گا اور ادب و احترام پائے گا، اس لیے کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، بچہ تو ہر بچہ فطرت اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن ان کے والدین جس دھرم سے ہوتے ہیں اسی مذہب پر ان کے والدین لاتے ہیں، اگر والدین یہودی ہیں تو بچے کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی ہیں تو نصرانی بناتے ہیں، مجوسی آگ پرست ہیں تو مجوسی بناتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں تو اپنے بچے کو باشعور مسلمان بنائیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اسلام کی، جنت جہنم کی اور ان تمام چیزوں کے، اللہ کا اور اللہ کے جو ہے ناموں کا ان کو تعارف کرائیے، اللہ کے جو ہے ان کی شان کے بارے میں بتائیے، اللہ کے مقام اور مرتبے کے بارے میں بتائیے، اللہ کا ان کو تعارف کرائیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور سیرتوں کو بتائیے، تاکہ بچہ ہمارا اچھی سیرتوں کے ساتھ متصف ہو جائے، اور ہر وقت کی ان کو دعائیں سکھائیے، ہاں کھانے کے وقت کی کیا دعائیں، باتھ روم میں جانے کی وقت کی کیا دعائیں، مسجد میں گھسنے کی کیا دعائیں، گھر میں آنے کی کیا دعائیں، گھر سے جانے کی کیا دعائیں، سواری پہ چڑھنے کی کیا دعائیں، ہر وقت کی مسنون دعائیں ان کو سکھائیں، اس سے وہ پروان چڑھے گا اور محفوظ رہے گا، اور ان کے اندر کمال پیدا ہوگا، کمال پیدا ہوگا، کمال پیدا ہوگا۔ اور جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہو جائے، بچہ جب بڑا ہو، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ان کو پھر نماز کا حکم کیجیے، کیا کیجیے؟ نماز کا حکم کیجیے، اور خالی نماز کا حکم ہی نہیں کیجیے بلکہ آپ بھی خود نماز کے پابند بنیے، آپ خود بھی نماز کے پابند بنیے، نماز پڑھیے، آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو بچہ خود ہی سجدہ دینا شروع کرے گا۔ ہمارا وہ پوتا ابھی 1.5 سال کا پورا نہیں ہوا، لیکن جب ہم لوگ نماز گھر میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی الٹا سیدھا اللہ اکبر نیچے رکھتا ہے، کبھی رخ بھی الٹا ہوتا ہے لیکن رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے مصلی بچھا ہوا، یا بڑے جو ہے زمین پہ اپنا سر رکھتے ہیں وہ بھی اپنا سر رکھتا ہے۔ تو جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی پڑھیں گے، آپ کے بچے بھی پڑھیں گے، لیکن اصل حکم کب سے ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین، جب بچہ آپ کا 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز کا حکم کرو، کیا کرو؟ ان کو نماز کا حکم دو، بابو نماز پڑھو، بیٹے نماز پڑھو، بیٹی نماز پڑھو، نماز کو خیال رکھو، آپ وضو کر کے آتے ہیں ان کو وضو کے لیے بولو، ان کو نماز کے لیے بولو، ان کو مصلی بچھانے کے لیے بولو، زیادہ سختی مت کرو لیکن 7 سال کی عمر میں بولو، ان کو کہو، ان کو تربیت دینا شروع کر دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب آپ کے بچے 10 سال کے ہو جائیں، جب آپ کے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو اب سختی کرو، اب تھوڑی بہت ہلکی پھلکی پٹائی بھی اگر کرنی پڑے تو ہلکی پھلکی پٹائی بھی کرو، اور سختی کرو کہ پڑھو نماز، ڈانٹ ڈپٹ کرو، پٹائی بھی کرو ہلکی پھلکی، 10 سال کی عمر، یہ ہے شریعت۔ اور ایک کام اور کیجئے 10 سال کی عمر میں، بچے جب 10 سال کے ہو جائیں، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستروں کو الگ کرو،
ان کے بستروں کو کیا کرو؟ الگ کر دو. اب ایک کمبل میں نہیں، الگ الگ کمبل میں، الگ الگ لحاف میں، الگ الگ بستر میں. گنجائش نہ ہو تو فرمایا کہ بیچ میں تکیہ رکھو، بیچ میں کچھ آڑ رکھو، اور اس کے بعد بچے کو الگ الگ سلاؤ. صرف لڑکے نہیں بلکہ لڑکیاں بھی اس کا خیال رکھنا. عورتوں میں یہ چیزیں، عورتیں ایک ہی کمبل میں 5-10 گھس جاتی ہے، نہیں. عورتیں سوچتے ہم تو سب عورتیں، ہمارا کیا؟ نہیں، مطلقاً بالغ بچے بھی اور بالغ بچیاں بھی ان کو الگ الگ سلائیے. 10 سال کے بعد الگ الگ سلانے کا حکم ہے، اور بالغ ہیں تو ان کو اور الگ الگ سلانا ہے، چاہے وہ بچیاں ہیں چاہے وہ بچے ہیں. وہی کہا نا، الگ الگ کمرے ہونے چاہیے اصل تو، لیکن الگ الگ رہائش نہ ہو. ظاہر ہے کسی کو اولاد زیادہ ہے، الگ الگ انتظام نہیں ہے، تو ایک ہی کمرے میں بھی اگر ہوں گے تو بیچ میں تکیہ وغیرہ رکھ کر کے، گول تکیہ یا کچھ بھی ایسی چیزیں، ان کو پھر جو ہے یا بسترا فاصلہ کر سکتے ہیں، دافع فاصلہ کر کے وہ الگ الگ سو. یہ شریعت مطہرہ کا، چونکہ اس عمر میں انسان کی کیفیت اور حالات جنسی اعتبار سے کچھ تبدیل ہوتی ہے، تاکہ غلطی گناہوں سے اور اس کے شبہ سے اولاد آپس میں محفوظ رہ سکیں اور پاکیزہ رہ سکیں، عفت عصمت ان کی محفوظ رہے اور باقی رہے. اور نیک لوگوں سے ملائیے، بزرگوں سے ملائیے، علماء کرام سے ملائیے، متقی لوگوں سے ملائیے، صالح لوگوں سے ملائیے. خاندان کے جو تقوی طہارت والے بزرگ قسم کے لوگ ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں، عابد لوگ ہیں، ان لوگوں سے ملاقات کرائیے، ان لوگوں سے ملائیے. ان کے دست کو، ان کے ہاتھوں کو ان کے سر پہ رکھیے. ہاں، چونکہ یہ صالحین ہوتے ہیں، یہ عابد ہوتے ہیں، عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، یہ علماء ہوتے ہیں. ان سے ملانے سے ان کے اندر اچھے صفات پیدا ہو، اچھی صحبت ان کو ملے. اس لیے کہ انسان صحبت سے بنتا ہے. کہتے ہیں نا صحبت صالح، صالح آدمی کی صحبت تمہیں صالح بنائے گی، اور برے آدمی کی صحبت تمہیں برے بنائے گی. بچہ کن کے پاس جا رہا ہے، کیسے اس کے دوست ہیں، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا ہے، ان کے ہم نشین ہم جلیس کیسے ہیں، اس پر نظر رکھیں. اسکول میں ان کے ساتھی کیسے ہیں، اسکول بچہ جاتا ہے تو اسکولوں میں بچے کے ساتھ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ تعلق رہتا ہے، ان تمام چیزوں کا دھیان رکھیں. ہاں، تمام چیزوں کا دھیان رکھیں. اس لیے کہ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، بہت زبردست بات انہوں نے کہی ہے، تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مارے بد. فرمایا جہاں تک ہو سکے برے دوستوں سے دور رہو، محفوظ رہو، پرہیز کرو برے دوستوں سے. اس لیے کہ برا دوست جو ہوتا ہے وہ خطرناک قسم کے اور زہریلے سانپ سے بھی بدتر ہوتا ہے. وہ خطرناک اور زہریلے سانپ سے بھی بدتر ہوتا ہے جو برا دوست ہوتا ہے. کیوں؟ فرمایا مارے بد تنہا ترا برجاں زند. اس لیے کہ جو برا اور زہریلا سانپ ہوگا وہ تو صرف تمہاری زندگی کو ختم کرے گی، تمہاری زندگی پر، تمہاری جان پر ڈنک مارے گا اور ضرب مارے گا. لیکن یار بد بر جاں و بر ایمان زند، یار بد بر جاں و بر ایمان زند. لیکن جو برا دوست ہوگا وہ تمہاری جان سے بھی تم کو مار دے گا، ختم کرے گا، اور ایمان سے بھی تم کو جو ہے وہ ختم کر دے گا. ایمان سے بھی تم کو کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کا صحیح دھیان رکھنا چاہیے، تاکہ یہ بچے ہماری دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں بھی ہمارے یہ کام آئیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.